اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ ایک کتاب تمہاری طرف اتاری گئی تو تمہارا جی اس سے نہ رکے، اس لیے کہ تم اس سے ڈر سناؤ اور مسلمانوں کو نصیحت۔ اے لوگو، اس پر چلو جو تمہاری طرف تمہارے رب کے پاس سے اترا، اور اسے چھوڑ کر اور حاکموں کے پیچھے نہ جاؤ، بہت ہی کم سمجھتے ہو۔ اور کتنی ہی بستیاں ہم نے ہلاک کی تو ان پر ہمارا عذاب رات میں آیا یا جب وہ دوپہر کو سوتے تھے، تو ان کے منہ سے کچھ نہ نکلا جب ہمارا عذاب ان پر آیا مگر یہی بولے کہ ہم ظالم تھے۔ تو بے شک ضرور ہمیں پوچھنا ہے ان سے جن کے پاس رسول گئے، اور بے شک ضرور ہمیں پوچھنا ہے رسولوں سے، تو ضرور ہم ان کو بتا دیں گے اپنے علم سے، اور ہم کچھ غائب نہ تھے۔ اور اس دن تول ضرور ہونی ہے، تو جن کے پلے بھاری ہوئے وہی مراد کو پہنچے، اور جن کے پلے ہلکے ہوئے تو وہی ہیں جنہوں نے اپنی جان گھاٹے میں ڈالی ان زیادتیوں کا بدلہ جو ہماری آیتوں پر کرتے تھے۔ اور بے شک ہم نے تمہیں زمین میں جماؤ دیا اور تمہارے لیے اس میں زندگی کے اسباب بنائے، بہت ہی کم شکر کرتے ہو۔ اور بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہارے نقشے بنائے، پھر ہم نے ملائکہ سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو تو وہ سب سجدے میں گرے مگر ابلیس یہ سجدہ والوں میں نہ ہوا۔ فرمایا کس چیز نے تجھے روکا کہ تو نے سجدہ نہ کیا جب میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ بولا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا۔ فرمایا تو یہاں سے اتر جا، تجھے نہیں پہنچتا کہ یہاں رہ کر غرور کرے، نکل، تو ہے ذلت والوں میں۔ بولا مجھے فرصت دے اس دن تک کہ لوگ اٹھائے جائیں۔ فرمایا تجھے مہلت ہے۔ بولا تو قسم اس کی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر ان کی طاق میں بیٹھوں گا، پھر ضرور میں ان کے پاس آؤں گا، ان کے آگے اور ان کے پیچھے اور ان کے داہنے اور ان کے بائیں سے، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ فرمایا یہاں سے نکل جا، رد کیا گیا، راندا ہوا، ضرور جو ان میں سے تیرے کہے پر چلا میں تم سب سے جہنم بھر دوں گا۔ اور اے آدم، تو اور تیرا جوڑا جنت میں رہو، تو اس سے جہاں چاہو کھاؤ، اور اس پیڑ کے پاس نہ جانا کہ حد سے بڑھنے والوں میں ہوگے۔ پھر شیطان نے ان کے جی میں خطرہ ڈالا کہ ان پر کھول دے ان کی شرم کی چیزیں جو ان سے چھپی تھیں، اور بولا تمہیں تمہارے رب نے اس پیڑ سے اسی لیے منع فرمایا ہے کہ کہیں تم دو فرشتے ہو جاؤ یا ہمیشہ جینے والے، اور ان سے قسم کھائی کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں، تو اتار لایا انہیں فریب سے۔ پھر جب انہوں نے وہ پیڑ چکھا ان پر ان کی شرم کی چیزیں کھل گئیں اور اپنے بدن پر جنت کے پتے چپٹانے لگے، اور انہیں ان کے رب نے فرمایا کیا میں نے تمہیں اس پیڑ سے منع نہ کیا اور نہ فرمایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ دونوں نے عرض کی اے رب ہمارے، ہم نے اپنا آپ برا کیا، تو اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم ضرور نقصان والوں میں ہوئے۔ فرمایا اترو، تم میں ایک دوسرے کا دشمن ہے اور تمہیں زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا اور برتنا ہے۔ فرمایا اسی میں جیو گے اور اسی میں مرو گے اور اسی میں اٹھائے جاؤ گے۔ اے آدم کی اولاد، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک لباس وہ اتارا کہ تمہاری شرم کی چیزیں چھپائے، اور ایک وہ کہ تمہاری آرائش ہو، اور پرہیزگاری کا لباس وہ سب سے بھلا، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ کہیں وہ نصیحت مانے۔ اے آدم کی اولاد، خبردار تمہیں شیطان فتنے میں نہ ڈالے جیسا تمہارے ماں باپ کو بہشت سے نکالا، اتروا دیے ان کے لباس کہ ان کی شرم کی چیزیں انہیں نظر پڑیں۔ بے شک وہ اور اس کا کنبہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں کہ تم انہیں نہیں دیکھتے۔ بے شک ہم نے شیطانوں کو ان کا دوست کیا ہے جو ایمان نہیں لاتے، اور جب کوئی بے حیائی کریں تو کہتے ہیں ہم نے اس پر اپنے باپ دادا کو پایا اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا، تو فرماؤ بے شک اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا، کیا اللہ پر وہ بات لگاتے ہو جس کی تمہیں خبر نہیں؟ تم فرماؤ میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے، اور اپنے منہ سیدھے کرو ہر نماز کے وقت، اور اس کی عبادت کرو نرے اس کے بندے ہو کر، جیسے اس نے تمہارا آغاز کیا ویسے ہی پلٹو گے۔
ایک فرقے کو راہ دکھائی اور ایک فرقے کی گمراہی ثابت ہوئی۔ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو والی بنایا اور سمجھتے یہ ہیں کہ وہ راہ پر ہیں۔ اے آدم کی اولاد، اپنی زینت لو جب مسجد میں جاؤ، اور کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو، بے شک حد سے بڑھنے والے اسے پسند نہیں۔ تم فرماؤ، کس نے حرام کی اللہ کی وہ زینت جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی، اور پاک رزق؟ تم فرماؤ کہ وہ ایمان والوں کے لیے ہے دنیا میں، اور قیامت میں تو خاص انہی کی ہے۔ ہم یوں ہی مفصل آیتیں بیان کرتے ہیں علم والوں کے لیے۔ تم فرماؤ، میرے رب نے تو بے حیائیاں حرام فرمائی ہیں، جو ان میں کھلی ہیں اور جو چھپی، اور گناہ اور ناحق زیادتی، اور یہ کہ اللہ کا شریک کرو جس کی اس نے سند نہ اتاری، اور یہ کہ اللہ پر وہ بات کہو جس کا علم نہیں رکھتے۔ اور ہر گروہ کا ایک وعدہ ہے، تو جب ان کا وعدہ آئے گا ایک گھڑی نہ پیچھے ہو نہ آگے۔ اے آدم کی اولاد، اگر تمہارے پاس تم میں کے رسول آئیں میری آیتیں پڑھتے، تو جو پرہیزگاری کرے اور سنورے تو اس پر نہ کچھ خوف اور نہ کچھ غم، اور جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں اور ان کے مقابل تکبر کیا وہ دوزخی ہیں، انہیں اس میں ہمیشہ رہنا۔ تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا یا اس کی آیتیں جھٹلائیں؟ انہیں ان کے نصیب کا لکھا پہنچے گا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے ان کی جان نکالنے آئیں تو ان سے کہتے ہیں، کہاں ہیں وہ جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے تھے؟ کہتے ہیں وہ ہم سے گم گئے، اور اپنی جانوں پر آپ گواہی دیتے ہیں کہ وہ کافر تھے۔ اللہ ان سے فرماتا ہے کہ تم سے پہلے جو اور جماعتیں جن اور آدمیوں کی آگ میں گئیں انہی میں جاؤ۔ جب ایک گروہ داخل ہوتا ہے دوسرے پر لعنت کرتا ہے، یہاں تک کہ جب سب اس میں جا پڑے تو پچھلے پہلوں کو کہیں گے، اے رب ہمارے، انہوں نے ہم کو بہکایا تھا، تو انہیں آگ کا دونا عذاب دے۔ فرمائے گا، سب کو دونا ہے مگر تمہیں خبر نہیں۔ اور پہلے پچھلوں سے کہیں گے، تو تم کچھ ہم سے اچھے نہ رہے، تو چکھو عذاب بدلہ اپنے کیے کا۔ وہ جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں اور ان کے مقابل تکبر کیا، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں جب تک سوئی کے ناکے اونٹ داخل نہ ہو، اور مجرموں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، انہیں آگ ہی بچھونا اور آگ ہی اوڑھنا، اور ظالموں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ اور وہ جو ایمان لائے اور طاقت بھر اچھے کام کیے، ہم کسی پر طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں رکھتے، وہ جنت والے ہیں، انہیں اس میں ہمیشہ رہنا۔ اور ہم نے ان کے سینوں میں سے کینے کھینچ لیے، ان کے نیچے نہریں بہیں گی اور کہیں گے، سب خوبیاں اللہ کو جس نے ہمیں اس کی راہ دکھائی، اور ہم راہ نہ پاتے اگر اللہ ہمیں راہ نہ دکھاتا۔ بے شک ہمارے رب کے رسول حق لائے اور ندا ہوئی کہ یہ جنت تمہیں میراث ملی صلہ تمہارے اعمال کا۔ اور جنت والوں نے دوزخ والوں کو پکارا کہ ہمیں تو مل گیا جو سچا وعدہ ہم سے ہمارے رب نے کیا تھا، تو کیا تم نے بھی پایا جو تمہارے رب نے سچا وعدہ تمہیں دیا تھا؟ بولے ہاں، اور بیچ میں منادی نے پکار دیا کہ اللہ کی لعنت ظالموں پر، جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس سے کجی چاہتے ہیں اور آخرت کا انکار رکھتے ہیں۔ اور جنت و دوزخ کے بیچ میں ایک پردہ ہے، اور آراف پر کچھ مرد ہوں گے کہ دونوں فریق کو ان کی پیشانیوں سے پہچانیں گے، اور وہ جنتیوں کو پکاریں گے کہ سلام تم پر، یہ جنت میں نہ گئے اور اس کی طمع رکھتے ہیں۔ اور جب ان کی آنکھیں دوزخیوں کی طرف پھریں گی، کہیں گے، اے ہمارے رب، ہمیں ظالموں کے ساتھ نہ کر۔ اور اعراف والے کچھ مردوں کو پکاریں گے جنہیں ان کی پیشانی سے پہچانتے ہیں، کہیں گے، تمہیں کیا کام آیا تمہارا جتھا اور وہ جو تم غرور کرتے تھے؟ کیا یہ ہیں وہ لوگ جن پر تم قسمیں کھاتے تھے کہ اللہ ان پر اپنی رحمت کچھ نہ کرے گا؟ ان سے تو کہا گیا کہ جنت میں جاؤ، نہ تم کو اندیشہ نہ کچھ غم۔ اور دوزخی بہشتیوں کو پکاریں گے کہ ہمیں اپنے پانی کا کچھ فیض دو یا اس کھانے کا جو اللہ نے تمہیں دیا۔ کہیں گے، بے شک اللہ نے ان دونوں کو کافروں پر حرام کیا ہے۔
जिन्होंने अपने दीन को खेल तमाशा बना लिया और दुनिया की जिस्त ने उन्हें फरेब दिया, तो आज हम उन्हें छोड़ देंगे जैसा उन्होंने उस दिन के मिलने का ख्याल छोड़ा था और जैसा हमारी आयतों से इनकार करते थे। और बेशक हम उनके पास एक किताब लाए जिसे हमने एक बड़े इल्म से मुफस्सिल किया, हिदायत और रहमत ईमान वालों के लिए। काहे की राह देखते हैं मगर उसकी कि इस किताब का कहा हुआ अंजाम सामने आए। जिस दिन इसका बताया अंजाम वाक़ई होगा, बोल उठेंगे वो जो इसे पहले से भुलाए बैठे थे कि बेशक हमारे रब के रसूल हक लाए थे, तो हैं कोई हमारे सिफारिशी जो हमारी शिफाअत करें, या हम वापस भेजे जाएं कि पहले कामों के खिलाफ काम करें। बेशक उन्होंने अपनी जाने नुकसान में डाली और उनसे खोए गए जो बहतान उठाते थे। बेशक तुम्हारा रब अल्लाह है जिसने आसमान और जमीन 6 दिन में बनाए, फिर अर्श पर इस्तवा फरमाया जैसा उसकी शान के लायक है। रात दिन को एक दूसरे से ढांकता है कि जल्द इसके पीछे लगा आता है, और सूरज और चांद और तारों को बनाया, सब उसके हुक्म के दबे हुए। सुन लो, उसी के हाथ है पैदा करना और हुक्म देना, बड़ी बरकत वाला है अल्लाह रब सारे जहान का। अपने रब से दुआ करो गिड़गिड़ाते और आहिस्ता, बेशक हद से बढ़ने वाले उसे पसंद नहीं। और जमीन में फसाद न फैलाओ इसके संवरने के बाद, और उससे दुआ करो डरते और तमा करते, बेशक अल्लाह की रहमत नेकों से करीब है। और वही है कि हवाएं भेजता है उसकी रहमत के आगे मज़दा सुनाती, यहाँ तक कि जब उठा लाएं भारी बादल, हमने उसे किसी मुर्दा शहर की तरफ चलाया, फिर उससे पानी उतारा, फिर उससे तरह तरह के फल निकाले। इसी तरह हम मुर्दों को निकालेंगे, कहीं तुम नसीहत मानो। और जो अच्छी जमीन है उसका सब्जा अल्लाह के हुक्म से निकलता है, और जो खराब है उसमें नहीं निकलता मगर थोड़ा बमुश्किल। हम यूं ही तरह तरह से आयतें बयान करते हैं उनके लिए जो एहसान माने। बेशक हमने नूह को उसकी कौम की तरफ भेजा, तो उसने कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह को पूजो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। बेशक मुझे तुम पर बड़े दिन के अजाब का डर है। उसकी कौम के सरदार बोले, बेशक हम तुम्हें खुली गुमराही में देखते हैं। कहा, ऐ मेरी कौम, मुझ में गुमराही कुछ नहीं, मैं तो रब्बुल आलमीन का रसूल हूँ। तुम्हें अपने रब की रिसालतें पहुंचाता और तुम्हारा भला चाहता, और मैं अल्लाह की तरफ से वो इल्म रखता हूँ जो तुम नहीं रखते। और क्या तुम्हें इसका अचंभा हुआ कि तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक नसीहत आई, तुम में के एक मर्द की मारिफत, कि वो तुम्हें डराए और तुम डरो और कहीं तुम पर रहम हो। तो उन्होंने उसे झुटलाया, तो हमने उसे और जो उसके साथ कश्ती में थे निजात दी, और अपनी आयतें झुटलाने वालों को डबो दिया। बेशक वो अंधा गिरोह था। और आद की तरफ उनकी बिरादरी से हूद को भेजा, कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की बंदगी करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, तो क्या तुम्हें डर नहीं। उसकी कौम के सरदार बोले, बेशक हम तुम्हें बेवकूफ समझते हैं, और बेशक हम तुम्हें झूठों में गुमान करते हैं। कहा, ऐ मेरी कौम, मुझे बेवकूफी से क्या इलाका, मैं तो परवरदिगार आलम का रसूल हूँ। तुम्हें अपने रब की रिसालतें पहुंचाता हूँ और तुम्हारा मोतमिद खैर ख्वाह हूँ। और क्या तुम्हें इसका अचंभा हुआ कि तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक नसीहत आई, तुम में से एक मर्द की मारिफत, कि वो तुम्हें डराए। और याद करो जब उसने तुम्हें कौम नूह का जानशीन किया और तुम्हारे बदन का फैलाव बढ़ाया, तो अल्लाह की नेमतें याद करो कि कहीं तुम्हारा भला हो। बोले, क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि हम एक अल्लाह को पूजें, और जो हमारे बाप दादा पूजते थे उन्हें छोड़ दें? तो लाओ जिसका हमें वादा दे रहे हो, अगर सच्चे हो। कहा, जरूर तुम पर तुम्हारे रब का अजाब और गजब पड़ गया। क्या मुझसे खाली उन नामों में झगड़ रहे हो जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने रख लिए? अल्लाह ने उनकी कोई सनद न उतारी, तो रास्ता देखो, मैं भी तुम्हारे साथ देखता हूँ। तो हमने उसे और उसके साथ वालों को अपनी एक बड़ी रहमत फरमाकर निजात दी, और जो हमारी आयतें झुटलाते थे उनकी जड़ काट दी, और वो ईमान वाले न थे। और समूद की तरफ उनकी बिरादरी से सालेह को भेजा, कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह को पूजो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं,
बेशक तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से रोशन दलील आई, ये अल्लाह का नाका है तुम्हारे लिए निशानी, तो इसे छोड़ दो कि अल्लाह की जमीन में खाए और इसे बुराई से हाथ न लगाओ कि तुम्हें दर्दनाक अजाब आएगा। और याद करो जब तुमको आद का जानशीन किया और मुल्क में जगह दी कि नर्म जमीन में महल बनाते हो और पहाड़ों में मकान तराशते हो, तो अल्लाह की नेमतें याद करो और जमीन में फसाद मचाते न फिरो। उसकी कौम के तकब्बुर वाले कमजोर मुसलमानों से बोले, क्या तुम जानते हो कि सालेह अपने रब के रसूल हैं? बोले, वो जो कुछ लेकर भेजे गए हम उस पर ईमान रखते हैं। मुतकब्बिर बोले, जिस पर तुम ईमान लाए हमें उससे इनकार है। बस नाका की कूचें काट दी और अपने रब के हुक्म से सरकशी की और बोले, ए सालेह, हम पर ले आओ जिसका तुम वादा दे रहे हो, अगर तुम रसूल हो। तो उन्हें जलजले ने आ लिया, तो सुबह को अपने घरों में औंधे पड़े रह गए। तो सालेह ने उनसे मुंह फेरा और कहा, ए मेरी कौम, बेशक मैंने तुम्हें अपने रब की रिसालत पहुंचा दी और तुम्हारा भला चाहा, मगर तुम खैरखाहों के गरजी ही नहीं। और लूत को भेजा जब उसने अपनी कौम से कहा, क्या वो बेहयाई करते हो जो तुमसे पहले जहान में किसी ने न की? तुम तो मर्दों के पास शहवत से जाते हो औरतें छोड़कर, बल्कि तुम लोग हद से गुजर गए। और उसकी कौम का कुछ जवाब न था मगर यही कहना कि उनको अपनी बस्ती से निकाल दो, ये लोग तो पाकीज़गी चाहते हैं। तो हमने उसे और उसके घर वालों को निजात दी, मगर उसकी औरत वो रह जाने वालों में हुई। और हमने उन पर एक मेह बरसाया, तो देखो कैसा अंजाम हुआ मुजरिमों का। और मदियन की तरफ उनकी बिरादरी से शुएब को भेजा, कहा, ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। बेशक तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से रोशन दलील आई, तो नाप और तोल पूरी करो और लोगों की चीजें घटाकर न दो, और जमीन में इंतजाम के बाद फसाद न फैलाओ, ये तुम्हारा भला है अगर ईमान लाओ। और हर रास्ते पर यूं न बैठो कि राहगीरों को डराओ, और अल्लाह की राह से उन्हें रोको जो उस पर ईमान लाए और उसमें कजी चाहो। और याद करो जब तुम थोड़े थे उसने तुम्हें बढ़ा दिया, और देखो फसादियों का कैसा अंजाम हुआ। और अगर तुम में एक गिरोह उस पर ईमान लाया जो मैं लेकर भेजा गया, और एक गिरोह ने ना माना, तो ठहरे रहो यहां तक कि अल्लाह हम में फैसला करे, और अल्लाह का फैसला सबसे बेहतर। उसकी कौम के मुतकब्बिर सरदार बोले, ए शुएब, कसम है कि हम तुम्हें और तुम्हारे साथ वाले मुसलमानों को अपनी बस्ती से निकाल देंगे, या तुम हमारे दीन में आ जाओ। कहा, क्या अगरचे हम बेजार हों, जरूर हम अल्लाह पर झूठ बांधेंगे अगर तुम्हारे दीन में आ जाएं, बाद इसके कि अल्लाह ने हमें इससे बचाया है, और हम मुसलमानों में किसी का काम नहीं कि तुम्हारे दीन में आए, मगर ये कि अल्लाह चाहे, जो हमारा रब है। हमारे रब का इल्म हर चीज को मुहीत है। अल्लाह ही पर भरोसा किया, ऐ हमारे रब, हम में और हमारी कौम में हक फैसला कर, और तेरा फैसला सबसे बेहतर है। और उसकी कौम के काफिर सरदार बोले कि अगर तुम शुएब के ताबे हुए तो जरूर तुम नुकसान में रहोगे। तो उन्हें जलजले ने आ लिया, तो सुबह अपने घरों में औंधे पड़े रह गए। शुएब को झुटलाने वाले गोया उन घरों में कभी रहे ही न थे। शुएब को झुटलाने वाले ही तबाही में पड़े। तो शुएब ने उनसे मुंह फेरा और कहा, ए मेरी कौम, मैं तुम्हें अपने रब की रिसालत पहुंचा चुका और तुम्हारे भले को नसीहत की, तो क्यों कर गम करूं काफिरों का। और न भेजा हमने किसी बस्ती में कोई नबी, मगर ये कि उसके लोगों को सख्ती और तकलीफ में पकड़ा कि वो किसी तरह जारी करें। फिर हमने बुराई की जगह भलाई बदल दी, यहाँ तक कि वो बहुत हो गए और बोले, बेशक हमारे बाप दादा को रंजो राहत पहुंचे थे, तो हमने उन्हें अचानक उनकी गफलत में पकड़ लिया। और अगर बस्तियों वाले ईमान लाते और डरते तो जरूर हम उन पर आसमान और जमीन से बरकतें खोल देते, मगर उन्होंने तो झुटलाया, तो हमने उन्हें उनके किए पर गिरफ्तार किया। क्या बस्तियों वाले नहीं डरते कि उन पर हमारा अजाब रात को आए जब वो सोते हों? या बस्तियों वाले नहीं डरते कि उन पर हमारा अजाब दिन चढ़े आए जब वो खेल रहे हों? क्या अल्लाह की खफी तदबीर से बेखबर हैं? तो अल्लाह की खफी तदबीर से निडर नहीं होते मगर तबाही वाले।
اور کیا وہ جو زمین کے مالکوں کے بعد اس کے وارث ہوئے انہیں اتنی ہدایت نہ ملی کہ ہم چاہیں تو انہیں ان کے گناہوں پر آفت پہنچائیں، اور ہم ان کے دلوں پر مہر کرتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں سنتے۔ یہ بستیاں ہیں جن کے احوال ہم تمہیں سناتے ہیں، اور بے شک ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیلیں لے کر آئے تو وہ اس قابل نہ ہوئے کہ وہ اس پر ایمان لاتے جسے پہلے جھٹلا چکے تھے۔ اللہ یوں ہی چھاپ لگا دیتا ہے کافروں کے دلوں پر، اور ان میں اکثر کو ہم نے قول کا سچا نہ پایا، اور ضرور ان میں اکثر کو بے حکم ہی پایا۔ پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان نشانیوں پر زیادتی کی، تو دیکھو کیسا انجام ہوا مفسدوں کا۔ اور موسیٰ نے کہا، اے فرعون، میں پروردگار عالم کا رسول ہوں، مجھے سزاوار ہے کہ اللہ پر نہ کہوں مگر سچی بات۔ میں تم سب کے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ چھوڑ دے۔ بولا، اگر تم کوئی نشانی لے کر آئے ہو تو لاؤ اگر سچے ہو۔ تو موسیٰ نے اپنا عصا ڈال دیا، وہ فوراً ایک ظاہر اژدہا ہو گیا، اور اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے سامنے جگمگانے لگا۔ قوم فرعون کے سردار بولے، یہ تو ایک علم والا جادوگر ہے، تمہیں تمہارے ملک سے نکالا چاہتا ہے، تو تمہارا کیا مشورہ ہے؟ بولے، انہیں اور ان کے بھائی کو ٹھہرا اور شہروں میں لوگ جمع کرنے والے بھیج دے کہ ہر علم والے جادوگر کو تیرے پاس لے آئیں۔ اور جادوگر فرعون کے پاس آئے، بولے، کچھ ہمیں انعام ملے گا اگر ہم غالب آئیں۔ بولا، ہاں، اور اس وقت تم مقرب ہو جاؤ گے۔ بولے، اے موسیٰ، یا تو آپ ڈالیں یا ہم ڈالنے والے ہوں۔ کہا، تم ہی ڈالو۔ جب انہوں نے ڈالا، لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور انہیں ڈرایا اور بڑا جادو لائے۔ اور ہم نے موسیٰ کو وحی فرمائی کہ اپنا عصا ڈال، تو ناگاہ ان کی بناوٹوں کو نگلنے لگا، تو حق ثابت ہوا اور ان کا کام باطل ہوا۔ تو یہاں وہ مغلوب پڑے اور ذلیل ہو کر پلٹے، اور جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے۔ بولے، ہم ایمان لائے جہان کے رب پر، جو رب ہے موسیٰ اور ہارون کا۔ فرعون بولا، تم اس پر ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ یہ تو بڑا جال ہے جو تم سب نے شہر میں پھیلایا ہے کہ شہر والوں کو اس سے نکال دو، تو اب جان جاؤ گے۔ قسم ہے کہ میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹوں گا، پھر تم سب کو سولی دوں گا۔ بولے، ہم اپنے رب کی طرف پھرنے والے ہیں، اور تجھے ہمارا کیا برا لگا، یہی نہ کہ ہم اپنے رب کی نشانیوں پر ایمان لائے جب وہ ہمارے پاس آئیں۔ اے رب ہمارے، ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمیں مسلمان اٹھا۔ اور قوم فرعون کے سردار بولے، کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو اس لیے چھوڑتا ہے کہ وہ زمین میں فساد پھیلائیں، اور موسیٰ تجھے اور تیرے ٹھہرائے ہوئے معبودوں کو چھوڑ دے۔ بولا، اب ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے اور ان کی بیٹیاں زندہ رکھیں گے، اور ہم بے شک ان پر غالب ہیں۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا، اللہ کی مدد چاہو اور صبر کرو، بے شک زمین کا مالک اللہ ہے، اپنے بندوں میں جسے چاہے وارث بنائے، اور آخر میدان پرہیزگاروں کے ہاتھ ہے۔ بولے، ہم ستائے گئے آپ کے آنے سے پہلے اور آپ کے تشریف لانے کے بعد۔ کہا، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کرے اور اس کی جگہ زمین کا مالک تمہیں بنائے، پھر دیکھے کیسے کام کرتے ہو۔ اور بے شک ہم نے فرعون والوں کو برسوں کے قحط اور پھلوں کے گھٹانے سے پکڑا کہ کہیں وہ نصیحت مانے، تو جب انہیں بھلائی ملتی کہتے یہ ہمارے لیے ہے، اور جب برائی پہنچتی تو موسیٰ اور اس کے ساتھ والوں سے بدشگونی لیتے۔ سن لو، ان کے نصیبے کی شامت تو اللہ کے یہاں ہے، لیکن ان میں اکثر کو خبر نہیں۔ اور بولے، تم کیسی بھی نشانی لے کر ہمارے پاس آؤ کہ ہم پر اس سے جادو کرو، ہم کسی طرح تم پر ایمان لانے والے نہیں۔ تو بھیجا ہم نے ان پر طوفان اور ٹڈی اور گھن یا کلنی یا جوئیں اور میجک اور خون، جدا جدا نشانیاں، تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم قوم تھی۔ اور جب ان پر عذاب پڑتا کہتے، اے موسیٰ، ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو اس عہد کے سبب جو اس کا تمہارے پاس ہے، بے شک اگر تم ہم پر عذاب اٹھا دو گے
تو ہم ضرور تم پر ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ کر دیں گے۔ پھر جب ہم ان سے عذاب اٹھا لیتے ایک مدت کے لیے جس تک انہیں پہنچنا ہے، جبھی وہ پھر جاتے تو ہم نے ان سے بدلہ لیا تو انہیں دریا میں ڈبو دیا، اس لیے کہ ہماری آیتیں جھٹلاتے اور ان سے بے خبر تھے۔ اور ہم نے اس قوم کو جو دبا لی گئی تھی اس زمین کے پورب پچھم کا وارث کیا جس میں ہم نے برکت رکھی، اور تیرے رب کا اچھا وعدہ بنی اسرائیل پر پورا ہوا، بدلہ ان کے صبر کا۔ اور ہم نے برباد کر دیا جو کچھ فرعون اور اس کی قوم بناتی اور جو چنائیاں اٹھاتے تھے، اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا پار اتارا تو ان کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا کہ اپنے بتوں کے آگے آسن مارے تھے، بولے اے موسیٰ ہمیں ایک خدا بنا دے جیسا ان کے لیے اتنے خدا ہیں۔ بولا تم ضرور جاہل لوگ ہو، یہ حال تو بربادی کا ہے جس میں یہ لوگ ہیں، اور جو کچھ کر رہے ہیں نرا باطل ہے۔ کہا کیا اللہ کے سوا تمہارا اور کوئی خدا تلاش کروں، حالانکہ اس نے تمہیں زمانے بھر پر فضیلت دی۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعون والوں سے نجات بخشی کہ تمہیں بری مار دیتے، تمہارے بیٹے ذبح کرتے اور تمہاری بیٹیاں باقی رکھتے، اور اس میں رب کا بڑا فضل ہوا۔ اور ہم نے موسیٰ سے 30 رات کا وعدہ فرمایا اور ان میں 10 اور بڑھا کر پوری کی، تو اس کے رب کا وعدہ پوری 40 رات کا ہوا۔ اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا میری قوم پر میرے نائب رہنا اور اصلاح کرنا اور فسادیوں کی راہ کو دخل نہ دینا۔ اور جب موسیٰ ہمارے وعدے پر حاضر ہوا اور اس سے اس کے رب نے کلام فرمایا، عرض کی اے رب میرے مجھے اپنا دیدار دکھا کہ میں تجھے دیکھوں۔ فرمایا تو مجھے ہرگز نہ دیکھ سکے گا، ہاں اس پہاڑ کی طرف دیکھ، یہ اگر اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا تو عنقریب تو مجھے دیکھ لے گا۔ پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر اپنا نور چمکایا، اسے پاش پاش کر دیا اور موسیٰ گرا بے ہوش۔ پھر جب ہوش ہوا بولا پاکی ہے تجھے، میں تیری طرف رجوع لایا اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ فرمایا اے موسیٰ میں نے تجھے لوگوں سے چن لیا اپنی رسالتوں اور اپنے کلام سے، تو لے جو میں نے تجھے عطا فرمایا اور شکر والوں میں ہو۔ اور ہم نے اس کے لیے تختیوں میں لکھ دی ہر چیز کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل، اور فرمایا اے موسیٰ اسے مضبوطی سے لے اور اپنی قوم کو حکم دے کہ اس کی اچھی باتیں اختیار کریں، عنقریب میں تمہیں دکھاؤں گا بے حکموں کا گھر، اور میں اپنی آیتوں سے انہیں پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق اپنی بڑائی چاہتے ہیں، اور اگر سب نشانیاں دیکھیں ان پر ایمان نہ لائیں، اور اگر ہدایت کی راہ دیکھیں اس میں چلنا پسند نہ کریں، اور گمراہی کا راستہ نظر پڑے تو اس میں چلنے کو موجود ہو جائیں، یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں اور ان سے بے خبر بنے۔ اور جنہوں نے ہماری آیتیں اور آخرت کے دربار کو جھٹلایا ان کا سب کیا دھرا اکارت گیا، انہیں کیا بدلہ ملے گا مگر وہی جو کرتے تھے۔ اور موسیٰ کے بعد اس کی قوم اپنے زیوروں سے ایک بچڑا بنا بیٹھی، بے جان کا دھڑ، گائے کی طرح آواز کرتا، کیا نہ دیکھا کہ وہ ان سے نہ بات کرتا ہے اور نہ انہیں کچھ راہ بتائے۔ اسے لیا اور وہ ظالم تھے، اور جب پچھتائے اور سمجھے کہ ہم بہکے، بولے اگر ہمارا رب ہم پر مہر نہ کرے اور ہمیں نہ بخشے تو ہم تباہ ہوئے۔ اور جب موسیٰ اپنی قوم کی طرف پلٹا غصے میں بھرا جھنجھلایا ہوا، کہا تم نے کیا بری میری جانشینی کی میرے بعد، کیا تم نے اپنے رب کے حکم سے جلدی کی اور تختیاں ڈال دی، اور اپنے بھائی کے سر کے بال پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگا۔ کہا اے میرے ماں جائے، قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالیں، تو مجھ پر دشمنوں کو نہ ہنسا اور مجھے ظالموں میں نہ ملا۔ عرض کی اے میرے رب مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی رحمت کے اندر لے لے، اور تو سب مہر والوں سے بڑھ کر مہر والا۔ بے شک وہ جو بچڑا لے بیٹھے ان قریب انہیں ان کے رب کا غضب اور ذلت پہنچنا ہے دنیا کی زندگی میں، اور ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں بہتان ہائیوں کو۔ اور جنہوں نے برائیاں کی اور ان کے بعد توبہ کی اور ایمان لائے تو اس کے بعد تمہارا رب بخشنے والا مہربان ہے۔
اور جب موسیٰ کا غصہ تھما تختیاں اٹھا لی، اور ان کی تحریر میں ہدایت اور رحمت ہے ان کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ اور موسیٰ نے اپنی قوم سے 70 مرد ہمارے وعدے کے لیے چنے۔ پھر جب انہیں زلزلے نے لیا، موسیٰ نے عرض کی، اے رب میرے، تو چاہتا تو پہلے ہی انہیں اور مجھے ہلاک کر دیتا، کیا تو ہمیں اس کام پر ہلاک فرمائے گا جو ہمارے بے عقلوں نے کیا؟ وہ نہیں مگر تیرا آزمانا، تو اس سے بہکائے جسے چاہے اور راہ دکھائے جسے چاہے۔ تو ہمارا مولا ہے، تو ہمیں بخش دے اور ہم پر مہر کر، اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔ اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھلائی لکھ اور آخرت میں بے شک ہم تیری طرف رجوع لائے۔ فرمایا، میرا عذاب میں جسے چاہوں دوں اور میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہے، تو عنقریب میں نعمتوں کو ان کے لیے لکھ دوں گا جو ڈرتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ وہ جو غلامی کریں گے اس رسول بے پڑھے غیب کی خبریں دینے والے کی، جسے لکھا ہوا پائیں گے اپنے پاس توریت اور انجیل میں، وہ انہیں بھلائی کا حکم دے گا اور برائی سے منع فرمائے گا، اور ستھری چیزیں ان کے لیے حلال فرمائے گا اور گندی چیزیں ان پر حرام کرے گا، اور ان پر سے وہ بوجھ اور گلے کے پھندے جو ان پر تھے اتارے گا۔ تو وہ جو اس پر ایمان لائیں اور اس کی تعظیم کریں اور اسے مدد دیں اور اس نور کی پیروی کریں جو اس کے ساتھ اترا، وہی بامراد ہوئے۔ تم فرماؤ، اے لوگو، میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول ہوں کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کو ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جلائے اور مارے تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول بے پڑھے غیب بتانے والے پر کہ اللہ اور اس کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں، اور ان کی غلامی کرو کہ تم راہ پاؤ۔ اور موسیٰ کی قوم سے ایک گروہ ہے کہ حق کی راہ بتاتا اور اسی سے انصاف کرتا، اور ہم نے انہیں بانٹ دیا 12 قبیلے گروہ گروہ، اور ہم نے وہی بھیجی موسیٰ کو جب اس سے اس کی قوم نے پانی مانگا کہ اس پتھر پر اپنا عصا مارو تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ ہر گروہ نے اپنا گھاٹ پہچان لیا، اور ہم نے ان پر ابر سائبان کیا اور ان پر من و سلوہ اتارا، کھاؤ ہماری دی ہوئی پاک چیزیں۔ اور انہوں نے ہمارا کچھ نقصان نہ کیا لیکن اپنی ہی جانوں کا برا کرتے تھے۔ اور یاد کرو جب ان سے فرمایا گیا، اس شہر میں بسو اور اس میں جو چاہو کھاؤ، اور کہو گناہ اترے اور دروازے میں سجدہ کرتے داخل ہو، ہم تمہارے گناہ بخش دیں گے، ان قریب نیکوں کو زیادہ عطا فرمائیں گے۔ تو ان میں کے ظالموں نے بات بدل دی اس کے خلاف جس کا انہیں حکم تھا، تو ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا بدلہ ان کے ظلم کا۔ اور ان سے حال پوچھو اس بستی کا کہ دریا کنارے تھی، جب وہ ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھتے، جب ہفتے کے دن ان کی مچھلیاں پانی پر تیرتی ان کے سامنے آتی، اور جو دن ہفتے کا نہ ہوتا نہ آتی۔ اس طرح ہم انہیں آزماتے تھے ان کی بے حکمی کے سبب۔ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا، کیوں نصیحت کرتے ہو ان لوگوں کو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں سخت عذاب دینے والا؟ بولے، تمہارے رب کے حضور معذرت کو، اور شاید انہیں ڈر ہو۔ پھر جب بھلا بیٹھے جو نصیحت انہیں ہوئی تھی، ہم نے بچا لیے وہ جو برائی سے منع کرتے تھے، اور ظالموں کو برے عذاب میں پکڑا بدلہ ان کی نافرمانی کا۔ پھر جب انہوں نے ممانعت کے حکم سے سرکشی کی، ہم نے ان سے فرمایا، ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے۔ اور جب تمہارے رب نے حکم سنا دیا کہ ضرور قیامت کے دن تک ان پر ایسے کو بھیجتا رہوں گا جو انہیں بری مار چکھائے، بے شک تمہارا رب ضرور جلد عذاب والا ہے، اور بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور انہیں ہم نے زمین میں متفرق کر دیا گروہ گروہ، ان میں کچھ نیک ہیں اور کچھ اور طرح کے، اور ہم نے انہیں بھلائیوں اور برائیوں سے آزمایا کہ کہیں وہ رجوع لائیں۔ پھر ان کی جگہ ان کے بعد وہ ناخلف آئے کہ کتاب کے وارث ہوئے، اس دنیا کا مال لیتے ہیں اور کہتے اب ہماری بخشش ہوگی، اور اگر ویسا ہی مال ان کے پاس اور آئے تو لے لیں۔ کیا ان پر کتاب میں عہد نہ لیا گیا کہ اللہ کی طرف نسبت نہ کریں مگر حق، اور انہوں نے اسے پڑھا؟ اور بے شک پچھلا گھر بہتر ہے پرہیزگاروں کو،
तो क्या तुम्हें अक्ल नहीं? और वो जो किताब को मजबूत थामते हैं और उन्होंने नमाज कायम रखी और हम नेकों का नेक नहीं गंवाते। और जब हमने पहाड़ उन पर उठाया गोया वो साहिबान है और समझे कि वो उन पर गिर पड़ेगा, लो जो हमने तुम्हें दिया जोर से, और याद करो जो इसमें है कि कहीं तुम परहेजगार हो। और ए महबूब, याद करो जब तुम्हारे रब ने औलाद आदम की पुश्त से उनकी नस्ल निकाली और उन्हें खुद उन पर गवाह किया, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? सब बोले, क्यों नहीं, हम गवाह हुए। कि कहीं कयामत के दिन कहो कि हमें इसकी खबर न थी, या कहो कि शिर्क तो पहले हमारे बाप दादा ने किया और हम उनके बाद बचे हुए, तो क्या तू हमें उस पर हलाक फरमाएगा जो अहले बातिल ने किया। और हम इसी तरह आयतें रंग रंग से बयान करते हैं और इसलिए कि कहीं वो फिर आएं। और ए महबूब, उन्हें उसका अहवाल सुनाओ जिसे हमने अपनी आयतें दी तो वो उनसे साफ निकल गया, तो शैतान उसके पीछे लगा तो गुमराहों में हो गया। और हम चाहते तो आयतों के सबब उसे उठा लेते, मगर वो तो जमीन पकड़ गया और अपनी ख्वाहिश का ताबे हुआ, तो उसका हाल कुत्ते की तरह है। तो उस पर हमला करे तो जबान निकाले और छोड़ दे तो जबान निकाले। ये हाल है उनका जिन्होंने हमारी आयतें झुटलाई। तो तुम नसीहत सुनाओ कि कहीं वो ध्यान करें। क्या बुरी कहावत है उनकी जिन्होंने हमारी आयतें झुटलाई और अपनी ही जान का बुरा करते थे। जिसे अल्लाह राह दिखाए तो वही राह पर है, और जिसे गुमराह करे तो वही नुकसान में रहे। और बेशक हमने जहन्नम के लिए पैदा किए बहुत जिन और आदमी, वो दिल रखते हैं जिनमें समझ नहीं, और वो आंखें जिनसे देखते नहीं, और वो कान जिनसे सुनते नहीं। वो चौपायों की तरह हैं, बल्कि उनसे बढ़कर गुमराह वही गफलत में पड़े हैं। और अल्लाह ही के हैं बहुत अच्छे नाम, तो उसे उनसे पुकारो और उन्हें छोड़ दो जो उसके नामों में हक से निकलते हैं। वो जल्द अपना किया पाएंगे। और हमारे बनाए हुओं में एक गिरोह वो है कि हक बताएं और उस पर इंसाफ करें। और जिन्होंने हमारी आयतें झुटलाई, जल्द हम उन्हें आहिस्ता आहिस्ता अजाब की तरफ ले जाएंगे जहां से उन्हें खबर ना होगी, और मैं उन्हें ढील दूंगा। बेशक मेरी खुफिया तदबीर बहुत पक्की है। क्या सोचते नहीं कि उनके साहिब को जुनून से कुछ इलाका नहीं, वो तो साफ डर सुनाने वाले हैं। क्या उन्होंने निगाह न की आसमानों और जमीन की सल्तनत में, और जो जो चीज अल्लाह ने बनाई, और ये कि शायद उनका वादा नजदीक आ गया हो, तो उसके बाद और कौन सी बात पर यकीन लाएंगे। जिसे अल्लाह गुमराह करे उसे कोई राह दिखाने वाला नहीं, और उन्हें छोड़ता है कि अपनी सरकशी में भटका करें। तुमसे कयामत को पूछते हैं कि वो कब को ठहरी है। तुम फरमाओ, इसका इल्म तो मेरे रब के पास है, उसे वही उसके वक्त पर जाहिर करेगा। भारी पड़ रही है आसमानों और जमीन में, तुम पर ना आएगी मगर अचानक। तुमसे ऐसा पूछते हैं गोया तुमने उसे खूब तहकीक कर रखा है। तुम फरमाओ, इसका इल्म तो अल्लाह ही के पास है, लेकिन बहुत लोग जानते नहीं। तुम फरमाओ, मैं अपनी जान के भले बुरे का खुद मुख्तार नहीं, मगर जो अल्लाह चाहे। और अगर मैं गैब जान लिया करता तो यूं होता कि मैंने बहुत भलाई जमा कर ली और मुझे कोई बुराई ना पहुंची। मैं तो यही डर और खुशी सुनाने वाला हूं उन्हें जो ईमान रखते हैं। वही है जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और उसी में से उसका जोड़ा बनाया कि उससे चैन पाए। फिर जब मर्द उस पर छाया, उसे एक हल्का सा पेट रह गया तो उसे लिए फिरा की। फिर जब बोझल पड़ी, दोनों ने अपने रब से दुआ की, जरूर अगर तू हमें जैसा चाहे बच्चा देगा तो बेशक हम शुक्रगुजार होंगे। फिर जब उसने उन्हें जैसा चाहिए बच्चा अता फरमाया, उन्होंने उसकी अता में उसके साझी ठहराए, तो अल्लाह को बरतरी है उनके शिर्क से। क्या उसे शरीक करते हैं जो कुछ न बनाए और वो खुद बनाए हुए हैं, और न वो उनको कोई मदद पहुंचा सकें और न अपनी जानों की मदद करें। और अगर तुम उन्हें राह की तरफ बुलाओ तो तुम्हारे पीछे न आए। तुम पर एक सा है, चाहे उन्हें पुकारो या चुप रहो। बेशक वो जिनको तुम अल्लाह के सिवा पूजते हो
तुम्हारी तरह बंदे हैं तो उन्हें पुकारो, फिर वो तुम्हें जवाब दें अगर तुम सच्चे हो। क्या उनके पांव हैं जिनसे चलें, या उनके हाथ हैं जिनसे गिरफ्त करें, या उनकी आंखें हैं जिनसे देखें, या उनके कान हैं जिनसे सुने? तुम फरमाओ कि अपने शरीकों को पुकारो और मुझ पर दांव चलो और मुझे मोहलत न दो। बेशक मेरा वाली अल्लाह है जिसने किताब उतारी और वो नेकों को दोस्त रखता है, और जिन्हें उसके सिवा पूजते हो वो तुम्हारी मदद नहीं कर सकते और न खुद अपनी मदद करें। और अगर तुम उन्हें राह की तरफ बुलाओ तो न सुने, और तू उन्हें देखे कि वो तेरी तरफ देख रहे हैं और उन्हें कुछ भी नहीं सूझता। ऐ महबूब, माफ करना इख्तियार करो और भलाई का हुक्म दो और जाहिलों से मुंह फेर लो। और ऐ सुनने वाले, अगर शैतान तुझे कोई कूचा दे तो अल्लाह की पनाह मांग, बेशक वही सुनता जानता है। बेशक वो जो डर वाले हैं जब उन्हें किसी शैतानी ख्याल की ठेस लगती है होशियार हो जाते हैं, उसी वक्त उनकी आंखें खुल जाती हैं। और वो जो शैतानों के भाई हैं, शैतान उन्हें गुमराही में खींचते हैं, फिर कमी नहीं करते। और ए महबूब, जब तुम उनके पास कोई आयत न लाओ तो कहते हैं तुमने दिल से क्यों न बनाई। तुम फरमाओ मैं तो उसी की पैरवी करता हूं जो मेरी तरफ मेरे रब से वही होती है। ये तुम्हारे रब की तरफ से आंखें खोलना है और हिदायत और रहमत मुसलमानों के लिए। और जब कुरान पढ़ा जाए तो उसे कान लगाकर सुनो और खामोश रहो कि तुम पर रहम हो, और अपने रब को अपने दिल में याद करो, जारी और डर से और बेआवाज निकले जबान से, सुबह और शाम, और गाफिलों में ना होना। बेशक वो जो तेरे रब के पास हैं उसकी इबादत से तकब्बुर नहीं करते और उसकी पाकी बोलते और उसी को सजदा करते हैं।